وسلم کی نبوت کی سچائی اور حقانیت پر دلائل جمع کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام لکھا ہے دلائل النبوت، 6 جلدوں میں چھپی ہے۔ نبوت پر دلائل ہے، اعلام نبوت اس میں ذکر کیے ہیں۔ بعض لوگ ہیں اس کتاب پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جی اس میں تو ضعیف حدیثیں اور موضوع روایتیں ہیں۔ ایک تکفیری تھا، وہ امام بہقی پر نقد کرتا تھا، جرح کرتا تھا، کہتا کہ ان کی اس کتاب میں ضعیف روایتیں اور جھوٹی روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض روایتوں کا ذوق، ان کا جھوٹا ہونا، خود امام صاحب نے ذکر کر دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت موضوع ہے۔ جن کا نہیں ذکر کیا ان کی سند ذکر کر دی، خود برا ہو گئے۔ جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی۔ ہمارا کام تھا اس سند کے ساتھ اب تک یہ روایت آئی ہے تو ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کر دی ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ تو اس میں امام بہقی کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو شکریہ ادا کرے کہ وہ آپ کے محسن ہیں، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرے کہ جن کی وساطت سے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیلیں پہنچی ہیں۔ یہ تو جملہ محترم ایک واقعہ ہے دلائل نبوت بہقی کے اندر کہ امیر المومنین المامون جو تھے رحمہ اللہ، ان کی مجلس میں ایک نوجوان آیا، وہ یہودی تھا، خوبصورت، خوب روح۔ دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان نارے جہنم میں جلے تو کتنا افسوس، کیوں نہ اسے دین کی دعوت دی جائے، سبحان اللہ، اور اس کی آخرت بن جائے۔ مجلس برخاست بھی آیا، کہا مسلمان ہو جائے۔ کیا کہا؟ مسلمان ہو جائے۔ مسلمان ہو جائے۔ ہاں میں نالائق ہے، میں شیخ بیٹھے اپنے بچوں کو، طلبہ بھائیوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا مجھے ایک پچھتاوا ہوگا، میں نے اللہ کے دین کا کچھ نہیں کیا۔ یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہم نے زندگیوں کو ضائع کر دیا، بیکار، نکمے، نکھٹو، کسی کام کے نہیں۔ اتنا خوبصورت اللہ کا سچا دین، خوبیوں والا دین، جس کی رات بھی دن، سبحان اللہ، جس کی رات بھی دن، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین، صلی اللہ، نہ اس دین کو سیکھا، نہ اس دین پر عمل کیا، نہ اس دین کے دائی بنے۔ ہماری تو زبانیں ہر وقت اللہ کے دین کے لیے چلتی ہیں، دین کے لیے ان کو زبان چلاتے ہیں اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عقیدہ سیکھ لیا، حریص ہی نہیں ہوں، ہرس نہیں میرے اندر کہ یہ عقیدہ میرا دوسرا بھائی بھی اختیار کر۔ دعوت نہیں، دعوت نہیں، دعوت نہیں، پیغام حق نہیں ہے۔ بھائی مولانا ہے، ہم ظاہر جلسہ ہو گیا، کوئی پروگرام ہو گیا، اس میں تقریر کر دی، خوش ہو گئے، 2 لفظ پڑھا دیے کلاس روم میں، خوش ہو گئے، ایک صفحہ کالا کر دیا، خوش ہو گئے۔ کوئی یہ تو مولوی لوگ ہیں، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، دین کا ہم نے کیا کیا ہے؟ اتنی بڑی زندگی، اتنی بڑی زندگی، اس کو ویسے ہی ضائع کر دیا۔ ہر وقت دن ہو رات ہو اللہ کے دین کے غالب کرنے کی کوشش کریں، دین کی دعوت دیں، خیر کو، حق کو عام کریں، گونگا نہیں بننا، زبان کا استعمال کرنا ہے، زبان خیر کے لیے، فوائد کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، یہ دنیا کی زندگی بنے گی اور آخرت کی زندگی۔ دعوت کا نہیں عمل ہمارے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اہل حدیث، اہل حق کا گروہ ہے، ہماری دعوت بہت واضح اور نمایاں دعوت ہے، اور کامیاب ترین دعوت ہے۔
ایک بھائی مجھے ملے، مجھے کہنے لگے کہ آپ دعوت نہیں دیتے، یعنی اہل حدیث لوگ، آپ کی کوئی تبلیغ نہیں کرتے، آپ کی تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری جماعتیں ہیں، ہماری جماعتیں ہیں۔ اچھا جی، فلاں ملک میں ہماری جماعت گئی، فلاں جنگلوں میں گئی، فلاں علاقے کوساروں میں گئی، صحراؤں میں گئی، وہاں ہم نے دین کا کام کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں جس اللہ کی طرف آپ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ تو میرے دل میں ہے۔ میں کہ افسوس، سخت افسوس، یہ بات ہے۔ کون سی دعوت؟ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ تو آپ کے دل میں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ جن کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ دلوں میں ہے، اللہ شاہ راگ کے پاس ہے، اللہ ہر جگہ ہر چیز میں اللہ ہے، وہ اللہ کے دین کی کیا کوشش کریں گے بھائی؟ جو کہتے ہیں تقلید واجب اور فرض ہے، تقلید کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، وہ کیا اللہ کے دین کو فائدہ دیں گے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ ٹھیک ہے جی، چند باتوں میں اپنے آپ کو خوش کر رکھا ہے۔ روٹی اس کے 4 ٹکڑے کر دیے، کیوں جی؟ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، انسان میں عاجزی آتی ہے۔ یہ ہمارے ضابطے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور میں نے کہا جناب علی الحمدللہ ہماری دعوت بہت مؤثر دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت انتہائی مؤثر دعوت ہے۔ ہمارے مدارس دیکھیں، ہمارے علماء دیکھیں، ان کا علم ہی ہے، قد کاٹ دیکھیں، ان کی تالیفات و تصنیفات دیکھیں، ڈھیروں کتابیں، ایک ایک موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھتی ہیں۔ مساجد، دروس، دعوت، یہ سارے سلسلے، حتیٰ کہ ایک وقت تھا بر صغیر میں فتویٰ چلتا تھا۔ فتویٰ یہ چلتا تھا کہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ ایک بڑے بزرگ سمجھ گئے نا، بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت بستیوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، ماشاءاللہ ہو جی، یوتھ فورس ہے، آگے آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ۔ تشریف لے قاری صاحب۔ اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ بستیوں میں جمعہ نہیں کیوں نہیں ہوتا؟ ملتان میں حج کیوں نہیں ہوتا؟ جواب کیسا ہے؟ سوال دیکھیں اور جواب۔ اللہ اکبر۔ ملتان میں حج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو بستیوں میں جمعہ، دعوت و تبلیغ، 10 میں 2 بندے بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارا جمعہ ہوتا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ایسی ہے نا۔ اہل حدیث کی دعوت تبلیغ بستیوں میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ خواتین ہیں، یہ مسجدوں میں نہیں جا سکتی، مکروہ ہے، مکروہ ان کا جانا۔ ہاں کوئی بوڑھی ہو بھائی وہ جا سکتی ہے، نوجوان بچی کوئی خاتون جو ہے نوخیز نوعمر وہ نہیں جا سکتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک وقت یہ بھی تھا، ایک گروہ تھا جو کہتا تھا قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ برصغیر پاک ہند کی بات ہے نا، یہاں تو فتوے لگتے تھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دعوت اہل حدیث کی دعوت اللہ کی فضل و کرم سے، اہل حدیث تعداد میں تھوڑے ہیں، قوت اور طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، ورنہ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن ہمیں کچا ہی نہ کھا جائیں۔ ہماری دعوت جو ہے وہ گہری اور مضبوط بنیادوں پر ہے، اللہ کے فضل سے، بے شک دلائل اور براہین سے مبرہن ہے ہماری دعوت۔ ایسے نہیں کہ اٹکر بچوں سے کام لیں،
کہ ملتان میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا، یہ تو بات نہیں۔ تو دعوت کا کام کرے، دعوت کا اگر زندگی بنانی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے، دنیا بھی کمائے، ڈھیروں کمائے، مگر اللہ کے دین کے لیے بھی کوشش کریں۔ کاروبار کے دوران دکان پر بیٹھے ہیں تو دعوت کا، دفتر میں بیٹھے تو دعوت کا، گھر میں بیٹھے دعوت، سفر میں ہے گاڑی میں تو دعوت، پیغام دیں، پیغام چھوڑیں درد دل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین آپ کی کوشش کو برابر فرما دیں گے۔ تو مامون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو دعوت دی، کہا مسلمان ہو جاؤ۔ وہ یہودی کو کہا، نوجوان کو، اس نے کہا اچھا ہو جاتا ہوں۔ گھر چلا گیا، اس نے تورات لی، اس کے 3 نسخے لکھے، کیا گڑبڑ کر دی، کچھ آیات نکال دی، کچھ باتیں زائد اس میں ایڈ کر ذکر کر دی، آگے پیچھے بھی کر دی، الٹ کر دی کتاب۔ کہتا ہے کہ میں گیا یہودیوں کے پاس، یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خریدو، انہوں نے ہاتھ مجھ سے لے لی۔ میں حیران ہوا اور واپس آیا، میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اس کے ساتھ یہی برتاؤ میں نے کیا، کچھ آیات نکالی اور کچھ داخل کر دیا، پیچ لگائے، اس کو تغیر بدل لایا، تحریف کر دی اس کا۔ نصارہ کو کہا، عیسائیوں یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خریدو۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاب خرید لی، عقیدت کے ساتھ خریدی، یہ تمہاری کتاب ہے جی، کیوں نہیں، ہم اس کو ضرور خریدتے۔ میں نے 3 نسخے واپس آیا اور 3 نسخے قرآن کریم کے لکھے، اور قرآن کریم میں بھی میں نے یہی کاروائی کی، بعض آیات نکال دی اور بعض آگے پیچھے کر دی۔ مسلمانوں یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، قرآن ہے، مجھ سے خریدو۔ جب انہوں نے ایسے دیکھا کھول کر، ان کا لے جاؤ اس کو اپنے گھر، یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے منہ بھی نہیں لگایا، خریدنے تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ عمل باعث بن گیا، اس بنیاد پر میں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، اس بنیاد پر میں مسلمان ہو۔ کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان تک نہیں ہے، نہ کتابت کی غلطی نہ ویسے کوئی غلطی ہے۔ لو اورد کتاب 70 مرہ لوجد فیہ خطأ، اب اللہ ان یکون صحیحا غیر کتابی، اللہ کی کتاب ہی ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں، غلطی کا امکان تک نہیں ہے، نہ طباعتی غلطی ہے نہ ویسے کوئی غلطی ہے، غلطیوں سے پاک کتاب ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب کو آسان کر والا کر، یسرنا القرآن لذکر عالم متقی، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یہ قرآن آسان ہے، آسان ہے۔ حدیث رسول کو ساتھ ملائیں، یہ اپنے مفاہیم ایسے واضح کرتا ہے، کھولتا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے ساتھ ملا دیں، یہ اپنے مفاہیم کو واضح کر دیتا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا ہو۔ یہ اللہ کا سچا کلام، اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا یہ سامان ہوتا ہے، ہدایت ہے، اس میں غور و فکر کرنے والا، یہ کلام عاجز کر دینے والا معجزہ ہے، معجزہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ جس کی مثال نہ ہو۔ قرآن کی کوئی مثال نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی معجزہ ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی جامعیت ہے، کتنی جامعیت ہے۔ آپ قرآن کریم نسخہ لیں، دیکھیں، وضو کی آیت دیکھیں، وضو کتنا بڑا عمل ہے جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں، ایسے جہاد ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ایسی ہے نا، ناک پر پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، سر کا مسا کرتے ہیں، پاؤں
یہ عمل ہے نا. ایک سطر میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. ایک سطر میں پورا وضو قرآن نے بیان کر دیا, اس کا ذکر کیا ایک سطر میں. ایک سطر سے کم الفاظ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی جامعیت ہے, کوئی معجزہ ہے, کوئی دعا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے, اور ان دعائیہ کلمات پر آپ غور کریں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام عطا کیا تھا. یعنی اللہ نے آپ کو کیسی قوت دی کہ آپ کیسا کلام فرماتے تھے. تو قرآن کریم آسان ہے, جو اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آسان ہے, جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آسان ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد لکھا ہے, میرے ایک استاد تھے, 5 سال کی عمر میں میرے ایک استاد نے قرآن کریم حفظ کر دیا. سبحان اللہ, 5 سال کی عمر. اور بعض لوگ بتاتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بوڑھے نے قرآن کریم حفظ کیا. سبحان اللہ. ہمارے جامع میں ایک بابا جی تھے جو خادم تھے مدرسہ میں, وہ 70 سے باب ہو گئے. اس بیچارے کو سیدھی بسم اللہ بھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, الف با بھی اس کو نہیں آتا تھا. اس میں شوق آیا کہ میں بھی قرآن سیکھتا ہوں. بس وہ اپنے شوق میں لگ گیا اور اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, گرمیوں کا موسم, بچے مسجد کے سیر میں سوئے ہوتے تھے, کسی بچے کو جگاتا ایسے آرام سے, بچے دسے نہ کیڑا عرف ہے. وہ بچہ ایسے سوئے سوئے آنکھ ملتے ملتے, بابا جی یہ جیم ہے, یہ فلاں فلاں, ٹھیک ہے جی 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 جی, ساری رات جی جی بابا جی کرتے رہتے, اس کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے. ایک دن آیا, میں نے دیکھا ایک پاؤ سبق سناتا تھا بابا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قرآن اللہ نے آسان کر دیا, بالکل مشکل نہیں. بس ہم سیکھنے والے بنے, رغبت ہو ہمارے اندر, شوق کی بات ہے. ایک ہمارے طالب علم تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہن کسی ادارے میں پڑھتی تھی, میری امی میری بہن کو اس مدرسہ میں چھوڑنے کے لیے جاتی تھی, بیٹی وہاں حفظ کرتی تھی. تو ماں نے سوچا کہ میں نے روزانہ جانا جو ہوتا ہے اور بچی کو لینے کے لیے بھی میں جاتی ہوں, تو کیوں نہ میں بھی یہاں حفظ شروع کر دوں. میری ماں نے 40 سال کی عمر میں قرآن کی حفظ کر لی. سبحان اللہ. بیٹی نے جہاں کی چھوٹی بچی تھی, اس نے حفظ مکمل کیا, ساتھ ماں نے بھی حفظ مکمل کر لیا. ماشاء اللہ, آسان ہے. ایک بزرگ خاتون فوت ہوگی, اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے. آمین. ان کے قریبی رشتہ دار نے بتایا, یہ صحیح روایت ہے, وہ روزانہ 10-12 سوری, روزانہ 10 باروں کی تلاوت ہوتی ہے ایک عورت کی. کتنے باروں کی؟ 10 بار. 10 بار. میرے استاد جی تھوڑا سا ایسا حاجی خضر عیاض صاحب, انتہائی نیک اور صالح انسان. ان سے بڑا نیک میں نے عالم بھی نہیں دیکھا اور عام مسلمان بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو ایک دن رمضان مبارک میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. پرائمری تک آنے ان سے پڑھا تھا, اسکول ٹیچر ہے وہ. میں نے پوچھا کہ استاد جی کتنی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ تو ڈھیلا سموہ کر کے, کیا ڈھیلا سموہ کر کے تو 12 پارے ہو جاتی ہے. کتنے؟ 12 پارے روزانہ کی تلاوت ہے. قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا, جو اس کو سیکھنا چاہے بآسانی سیکھ سکتا ہے, جو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم خود تو قرآن نہیں سیکھتے, جنہوں نے نہیں سیکھا ان سے بھی ہم دین سیکھنے کی کوشش کرتے. وہی بات ہے, المیہ ہے ہمارا. ایک جاہل ہے, عربیہ سے نابلد,
وہ کہتا ہے کہ ران کو عربی زبان میں ران کو عربی زبان میں پٹ کہتے ہیں. کیسا ہے شیخ؟ یہ سچی بات ہے کہ ران کو عربی زبان میں پٹ کہتے ہیں. اور وہ دائی اور نوجوان کہتے ہیں کیا بات ہے جی، ملا کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو سکالر ہے، بڑی بات کرتا ہے. اور اس نے آج تک جتنی باتیں کی ہیں، توجہ جی، A to Z جتنی باتیں کی ہیں ساری کی ساری پہلے گمراہوں نے اور پاپیوں نے کر رکھی ہیں. گمراہوں کی چبائی ہونے والے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کبھی تو کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو لوگ ہیں یہ حق وہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ قوم کا مال کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چندہ کھاتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو پرویز کہتا تھا نا، یہ میں حق وہی کہاں ہے. اچھا جی، یہ فرقہ واریت میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، یہ بھی پرویز کہتا تھا. روافظ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث انہوں نے چھپا رکھی ہے، ہم نے آپ کو بتائی ہے، مولویوں نے آپ کو نہیں بتائی. یہ ساری باتیں یہ گمراہ جو ہیں ان کے مشترکات ہیں، کوئی اس سے لے کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لوگ اندھے بہرے بنے ہوئے بیچارے، دین کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نظر میں، جس سے چاہے دین سیکھ لیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، اس کا منہج اور عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد علم نبوت ہے یہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا. یہاں رک کر ایک اور بات عرض کروں، کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآنی علوم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، تفسیر میں یدی طولا، بڑی بڑی لمبی لمبی تفاسیر انہوں نے لکھی ہیں کہ کبھی ہیکل نوجوان بھی وہ تفسیر نہیں اٹھا سکتا. بخاری کی شرح لکھ دی، بڑی کتاب لکھی، مجلدات کئی جلدوں پر مشتمل، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں پا سکے. اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں پا سکے. ان کا دعویٰ ہے کہ علماء ہیں، لوگ ان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ علماء ہیں، لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں. عالم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہ پائے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور اب مصیبت ہے ترجمے کی، مصیبت ترجمے کی بات سمجھے. یہ ترجمہ کوئی علم تو نہیں ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوئی ترجمہ جو ہے یہ علم تو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ترجمے کی بنیاد پر، عربیت کی بنیاد پر، لغت عرب کی بنیاد پر، گرامر کی بنیاد پر ہم قرآن اور حدیث کو تو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو مبت اور معامل علوم ہے، معامل چیزیں ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانا یہ اور ہے. یہ بیچارے اپنے سے خیال کرتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، یہ عالم ہیں، یہ علم کی اہم سے بھی واقف نہیں. اس وقت امت میں بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم یہ جج نہیں کر سکے کہ یہ عالم ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مراد پانے والا ہے یا نہیں، یہ سنی اہل سنہ میں سے ہے یا نہیں. بس صرف یہ ہے کہ یہ عالم ہے. بڑا پیارا جی کیا تفسیر کرتا ہے. ایک صاحب جنہوں نے قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا پاکستان کے اندر، قرآن اکیڈمی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سورۃ الحدید کی تفسیر لکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقیدہ لکھا ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تفسیر تو جو ختم نبوت کے منکر ہے کہ جھوٹے نبی کو نبی ماننے والے، انہوں نے بھی لکھی ہے. کیا انہوں نے قرآن کریم کی صحیح تفسیر لکھی ہے؟ اللہ حاضر کیا اتنی سی بات عرض کر دی، سمجھ آئیے بات نہیں سمجھے. جو ایک ایک مسئلہ میں ایک ایک مسئلہ اپنے فقہی مذہب کی طرف
مائل ہو جاتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن و حدیث پر کام کیا اور ڈھیروں کام کیا۔ ابھی علامہ تقی عثمانی صاحب نے اپنے برادر اکبر کی وفات پر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اچھی بات ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، جنازہ پر آ رہے ہیں اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب کتنے لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی، ان کے ہی مسلک کے لوگ ہیں۔ وہ بخاری میں ہے نا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازہ پڑھایا، شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ نے فاتحہ پڑھی؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، اس لیے کہ لوگ جان لیں، تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے، سبحان اللہ، نبوی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی سنت ہے۔ اب حوالے پیش ہو رہے ہیں، اکاڑوی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، مجموعہ رسائل ان کی کتاب ہے، اور ان سے پہلے معارف و سنن کے اندر بھی غالباً علامہ یوسف بنوری نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کبھی کبھی آپ نے عمل کو بھی سنت کہتے تھے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ نے عمل کو سنت کہہ دیتے، کتنی حیرانی والی بات ہے۔ اہل حدیث اللہ کی رحمت ہے زمین پر، اہل حدیث نہ ہوتے آج دین کا حلوہ بگڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے ترجمے کرنے والے، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے اور حدیثوں کی شروع لکھنے والے اپنے تئیں یہ دین کی ستیہ ناز کر دیتے ہیں۔ ترمذی کی شرح نا ہمارے بھی سن کہ اپنے عمل کو صحابی کہتا ہے سنت ہے، یہ سنت ہے۔ امام حاکم، ان کے شاگرد حافظ بیکی اور حافظ ابن عبد البر، یہ تین بڑے علماء محدثین، تینوں نے اجماع کا دعویٰ کیا، اتفاق کا، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں میں کہ جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور لفظ سنت استعمال کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حکمی حدیث ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اجماع کے خلاف بات کر دی اور صحابی کے متعلق ایک غلط بات کر دی کہ اپنے عمل کو کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ حدیثوں، اللہ نے آپ کو بڑی حیثیت دی ہے، اپنے مقام مرتبے کو پہچانو، اس زمین پر اللہ کی رحمت ہو آپ، ورنہ ایک کتاب ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر کیا کی؟ لعنت کی۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ لعن رسول اللہ، لعن رسول المحلل والمحلل، وہ کہتے ہیں لعنہ کا معنی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی حلالہ کرنے اور کروانے والے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی نبی پاک نے فرمایا جس کو میں نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، کسی کو میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، لعنت کر دی، اللہ تو اس کے لیے رحمت بنا دے، لہذا اس کو بھی نبی پاک نے کہا اس پر لعنت ہو تو رحمت بن جائے گی۔ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، دین کے ساتھ حدیث رسول کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ قوم کی صحیح رہنمائی کریں گے، لوگوں کو صحیح دین بتائیں گے؟ کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بے شک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز وتر سواری پر پڑھ لیتے تھے، صلاۃ اللیل نماز تہجد سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، شیخ تشریف فرما ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی پاک سواری پر بہتر پڑھ لیتے، یوترو علی راحلتی، اپنی سواری پر بہتر پڑھ لیتے تھے، اصل میں عبداللہ بن عمر کے نزدیک نماز تہجد اور وتر میں کوئی فرق نہیں تھا، تو وہ وتر کا لفظ صلاۃ اللیل نماز تہجد پر بھی بول دیتے تھے، ان کی مراد صلاۃ اللیل نماز تہجد تھی، نہ کہ نماز وتر۔ بس اپنا مذہب بچایا، کیا کیا؟
وطر تو ہمارے نزدیک واجب ہے، سواری پر کیسے؟ اور حدیث آ گئی رسول نے سواری پر وطر پڑے اور اس کی کیسی تعویل کر دی کہ صحابی نے وطر کہہ کر مراد نماز تہجد لی ہے۔ اللہ کا کر رہا ہے کہ اسی بخاری میں یہ سعید بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، بخاری مسلم کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، کیا ہوا؟ خشیت الصبح فنظرت فاوترت، مجھے ڈر لاحق ہوگا، اندیشہ ہو کہیں صبح طلوع نہ ہو جائے، میں سواری سے نیچے اترا اور نماز وتر ادا کر لی۔ صاحب کو اٹھائیے چھپائی کو بچوں، آپ سواری سے نیچے اترا، نماز وتر ادا کر لی، فاوترت وتر کر لی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ میں سواری سے نیچے اترا ہوں، نماز وتر پڑھی، ڈر تھا کہیں صبح نہ طلوع ہو جائے۔ الیس فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ نبی پاک کو سواری پر وتر پڑھتے تھے۔ سمجھ نہیں آئی بات کہاں سمجھے کہ حدیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا، تروڑ مروڑ کر پیش کیا، غلط معنی لے لیا، صحابی کی مراد کیا تھی اور کیا سے کیا مراد بنا لی۔ ان کا نتیجہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے، بھائی یہ علم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کی وجہ سے، آپ اپنے علماء کو دعا دیا کریں، آپ کو علماء کے تو خیال ایسا ہے، ورنہ تو یہ کیا سے کیا کر دیتے، کیا سے کیا کر دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے علماء اہل حدیث پر کہ اللہ نے ان کو روح و دبدبہ دیا ہے، دلائل و براہین سے اللہ نے ان کو مزین کر دیا ہے۔ یہ اسلام کے حقیقی معنی میں داعی ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے، تب ایسے ہے، ورنہ ہر حدیث کو یہ خیشات کی بھیڑ چڑھا دیتے، ہر آیت کو چڑھا دیتے۔ قرآن کریم کے حوالے سے آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے۔ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر، یہ قرآن ہے اس سے فرضیت ثابت، یہ حدیث ہے یہ ذنی چیز ہے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یہ خبر واحد ہے اس سے قرآن کریم کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی باتیں کر کے دین کا مزاج بنا دیا اور علم دین کو کھلواڑ بنا دیا، انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ اس کی مراد کو بالکل بدل کے رکھ دیا، تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں دین کو چھوڑیں، قرآن کریم کے حوالے سے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں۔ جس کو اللہ نے اولاد دی، بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، ملا جلا کے دیے ہیں، ہر ایک کو حافظ بنائیں، ہر ایک کو حافظ بنائیں، ہر ایک وہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، وہ تاجر بنے، وہ انجینئر بنے، لیکن حافظ قرآن ہو، بچی حافظہ ہو۔ علامہ غزالی نے کہا کہ اولاد اللہ نے دی، سب سے پہلے وہ ایک صاف شفاف تختی ہے، اس تختی میں سب سے پہلے قرآن کریم نقش کرے، صاف دماغ ہے نا بچے کا۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ نہیں کراتے وہ خیانت کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بچوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ حافظ بنائے۔ میرے ایک دوست نے، میں نے ان کو یہ بات کسی طرف سے میں نے کہہ دی کہ بچوں اور بچیوں دونوں کو، بچیوں کو بھی حافظہ بنائے نا، حافظات ہوں ہماری بچیاں۔ اسے مجھے فون کیا کہ شخص میری بیٹی نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مبارک ہو۔ کہتے آپ نے کہا تھا نا، بتایا تھا کہ بچیوں کو بھی حافظ بنائے۔ بات ہوئی، ہم زبان نہیں چلاتے، کیا نہیں کرتے، زبان نہیں چلاتے۔ میں نے تو کبھی باتیں کر دی، جس طرح بھائی نے ابھی بات کر دی، لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اتنی سی بات پر ایک بچی حافظہ بن گئی۔ بات تو نہیں سمجھے نا، اتنی سی بات ہے بچی تو میرے دماغوں کو مان بھی نہیں تھا، ہم نے تو بات کر دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بات قبول ہو گئی
اور اس بچی نے حفظ مکمل کر لیا. تو اپنے بچوں کو شریعت کے علوم سے بہرمند کریں, ان کو دین دار بنائیں, اپنے گھروں میں دین لائیں. قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو علماء حق کی کتابیں ہیں, علماء حق کی کتابیں وہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. کوئی مہمان ہے اس کو گفٹ, کسی دوست کو گفٹ دینا ہے تو دینی کتابیں دیں. کتنا خوبصورت عمل ہے. پہلے ہوتا تھا بچیاں جب بیائی جاتی تھی ان کے ہاتھ والدین پیلا کرتے تو بہشتی زیور کتاب ان کو جہیز میں دی جاتی تھی. باقاعدہ سے ہمارے ادھر گاؤں میں یہ چرپائیوں پر ایسے جہیز کا سامان جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے, کوئی بھی خاتون کو بتاتی ہے کہ یہ سوٹ اس کو فلاں نے دیا, فلاں ماسی نے دیا, خالہ نے دیا, پھوپھی نے دیا, ایک ایک چیز پر اس کی نشاندہی کرتی ہے. عورتیں سنتی دیکھتی ہیں فلاں نے اس کو فلاں چیز دی ہے. اس میں بہشتی زیور میں رکھی ہوتی تھی. یقین جانے اب تو لوگوں کو بہشتی زیور کا نام بھی نہیں آتا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آتا ہے. اب تو لوگ صحیح بخاری دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہے نا, اب تو لوگ قرآن کریم کی تفاسیر اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ دور اہل حدیث کا دور ہو گیا نا انشاءاللہ. لوگ بھول گئے کچی روٹی پکی روٹی نور نامہ. آپ مسجدوں کے اندر باقاعدہ سے علماء قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. لوگوں تعلیم بالغاہ بزرگ بیٹھے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, حدیث سیکھ رہے ہیں. باقاعدہ سے دروس ہوتے ہیں, کلاسیں ہوتی ہیں, اشکالات لوگ دور کر رہے ہیں, بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. تقریباً کہہ سکتے ہیں تقریباً ہر مسجد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہو گئی ہے. یہ آپ کے علماء کی وجہ سے ہوا ہے. ایک دن میں مسجد کے حجرہ میں بیٹھا ہوا, ایک بچہ آیا ہے, اس کے ہاتھ میں علامہ عطا اللہ علی گوجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیارے رسول کی پیاری دعائیں تھی. اس کتاب کو بھی اللہ نے بہت شرف بخشا. وہ ایک گولی ہوتی چلتی ہے, وہ سر درد کیا کہتے ہیں پیناڈال, اس طرح کی گولی عام گولی چلتی ہے نا, اس طرح یہ کتاب عام ہو گئی ہے. تو ایک دفعہ میں جیل میں گیا تو وہاں دیکھا تو ایک تاکچہ سا تھا, اس کے اندر پیارے رسول کی پیاری دعائیں کتاب پہلے تھی. میں کہا مجھ سے پہلے یہاں کیسے آ گئی ہو؟ اللہ نے بہت شرف بخشا. پورا پریس اس کو ایسے چھاپے میں لگائے. وہ بچہ کہنے لگا کہ ماما کہتی ہیں کہ اس میں جو صحیح دعائیں ان پر نشان لگا دیں. یقین جانے میری کیفیت اس وقت عجیب سی تھی. میں تو رو پڑا ہوں. جن کی عورتوں میں یہ شعور آ گیا کہ دین محمد کریم کی سچی حدیث صحیح حدیثوں کا نام ہے, اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے. غیر دور عالمگیری کا دور مختار رد المختار اور سلسلے ٹھپ ہو گئے. دکاندار بیچارے بیٹھے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اب لوگ بخاری پوچھتے ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ پوچھتے ہیں. بہت بڑی زمین پر تبدیلی واقع ہو گئی ہے. اور جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, پہلے تو ہوتا تھا حوالے دیتے تھے, عالمگیری میں یہ لکھا. بڑے صغیر پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اس ماحول کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب ختم. صحیح حدیث ہو یا ضعیف ہو, یہ الگ ایشو ہے. دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی, الگ ایشو ہے. کون یا آیت کریں گے یا حدیث کریں گے, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کتابیں اس انداز میں اب لکھی جا رہی ہیں. ہمارے جو مطلب دوسرے بھائی ہیں ان کی کتابیں دیکھیں, ان میں آپ کو قرآن و حدیث نظر آئے گا. وہ پہلے بار سارے سلسلے چھوٹ گیا, ان کو خیر بات کہہ دیا, بالکل انجان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے. اب تبدیلی آ گئی. اب لوگ حدیث کے متعلق سوال کرتے ہیں, حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, حدیث کے مطالب اور مفاہیم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بہترین کوشش ہے اللہ کی توفیق سے. ہمیں نظر آتا ہے بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے.
एक साहब थे, उनका ताल्लुक बरेलवी मकतब से था, बुजुर्ग थे, तो बड़ी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि आप मुझे हदीस पढ़ाएं। तो मैंने कहा कि आप तो उलमाए उनके पास जाएं। कहते हैं आप अहले हदीस है ना? मैं कहा जी मैं। कहते हैं हदीस अहले हदीस से पढ़नी चाहिए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हदीस अहले हदीस से पढ़नी चाहिए। अहले हदीस से पढ़नी चाहिए। मैं बड़ा खुश होता जी, उनको वक़्त देता, वो मेरी कोई तवाज़ो के लिए कोई चीज भी ले आते, मैं भी उनकी कोई तवाज़ो कर देता था। तो मैं हैरान होता इस बात। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस ने अल्लाह के फजल व करम से इल्म नबूवत पर पैरा दिया जी। पासवान है ये इल्म नबूवत के, वरना ये मुल्हिद जी जालिम लोग, इन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पे। कुरान करीम के मताले बिगाड़ दिए, हदीसों के तफसीर बिगाड़ दिए। बिल्कुल हदीस है आज़ू फिल आनाक, बुखारी की हदीस। एक साहब ने लिखा है गर्दन तो गर्दन के साथ मिल नहीं सकती, तो हदीस में ऐसे अमल कैसे करोगे? आज़ू बिल अनाक वो समझते हैं कि शायद इस मिलाना मुराद है, हालांकि उधर तो बराबर रखना। क्या है बराबर? एक आदमी छोटा है, एक लंबा है, ऐसा है कि नहीं? तो गर्दन बराबर। क्या जब मिलकर खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, तो गर्दनें बराबर हो जाएंगी कि नहीं? छोटे हो या बड़े हो। तो क्या कहते हैं? बोले बेबसी। बेबसी किसको कहते हैं? बेबसी है कि गर्दनें तो मिल ही नहीं सकती, तो हदीस में है, तुम इस हदीस पर अमल कैसे करोगे? ये हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। एक जगह मैं और मेरे दोस्त आसिफ नजीर दरस के लिए गए। एक लंबा वाक़या है और इसके अंदर बड़ी इबरतें हैं। तो मैंने आप साहब को कहा थोड़ा सा बयान करें। बयान उन्होंने मुकम्मल किया। तो साथियों से कहा था आपका सवाल है तो आप पूछे। उधर सारे हमारे बदी भाई जो है ना वो खुशी करते थे। उन्होंने क्या किया, वो अंबार सवालात के थप्पे उठाए हुए। तो आप साहब से उन्होंने पहले मैंने कहा आप खामोश रहे, मैं आता हूँ। वो मुझे कहने लगे कि हदीस में आता नत्फुल इबिद, नत्फुल इन बगलों के बाल नोचना। आपका आमिल बिल हदीस होने का दावा है, आप नोचते तो नहीं, आप तो मोड़ते हैं बगलों के बाल। मैंने कहा ये हदीस सही है। अब मैं एक इल्जामी बात करने लगा था ना, हदीस सही की, हदीस तो सही है, हालांकि हदीस तो सही है, मेरे इल्म में भी थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि हदीस सही है? जी सही है। तो आपके इस पर अमल क्यों नहीं है? जो जवाब आपका वो हमारा हो जाएगा, ये हमारी तरफ से जवाब समझ लें। ये बात करनी ही थी तो वो हाफिज साहब जो दुबले पतले से थे, उन्हें अपनी कमीज उतारी का मैं हदीस हूं, मैंने बगलों के बाल नोचे हुए। उस मजलिस में 12 नौजवान हदीस हुए। सुभान अल्लाह। कितने? 12। पूरा जत्था हाँ जी वो हमारे हाथ लग गया। मैंने कहा आओ अब तो अहले हदीस हो गए हो ना? जी अहले हदीस हो गए, खड़े हो, आज़ू बिल अनाक पर अमल हो जाए। लम्हा पहले कहते इस हदीस पर अमल नहीं हो सकता। क्या लम्हा पहले इस हदीस पर अमल नहीं हो सकता, और एक लम्हा के बाद कहते क्या बात है, हदीस पर तो अमल हो गया। ऐसे सब बनाए तो आज़ू बिल अनाक पर अमल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। ये उलमाए हदीस की काविशें कोशिशें हैं। इल्म नबूवत के सही खिदमतगार हैं ये लोग। सही बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं, नबी पाक नमाज फजर गलस में पढ़ते हैं। गलस रात के आखिरी हिस्से के अंधेरा, जो आखिरी हिस्से का अंधेरा होता है ना, सख्त अंधेरा, उसके अंदर आप नमाज फजर अदा करते थे। तो लोग तरफ को उठाएं तो गलस रात के आखिरी हिस्से को, अभी अंधेरा है ना, रात है ना, इस अंधेरे को गलस नहीं कहते आदमी। छत नीची हो, लाइट चली जाए तो दिन को भी कमरे में अंधेरा छा जाता है, उसको गलस नहीं कहते। एक साहब ने किताब लिखी जाल हक। क्या नाम? जाल हक। आरे के बगल में उठाई हुई है।
کہتے ہیں یہ اصل میں ہوتا یہ تھا، مسجد نبی کی چھت نیچی تھی، باہر تو روشنی ہوتی تھی، اندر اندھیرا ہوتا. راوی نے کہہ دیا کہ نبی پاک نے غلط اندھیرے میں نماز ادا کی، باہر تو روشنی ہوتی تھی، روشنی میں ادا کرتے اصل میں. میری نماز فجر ہمارے بھائی کہتے ہیں روشنی میں ادا کرنا، روشنی میں ادا کر، روشنی ہو جائے. اذان تو ہمارے ساتھ ہی کی ہوتی ہے نا، بلکہ ہماری اذان سے بھی پھر بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، 1 گھنٹہ تقریباً یا پون گھنٹہ بیٹھتے ہیں بلا مبالغہ. ایسے ہے نا، جب دیکھتے ہیں اب سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب ہے، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں مصلی پڑھا دیتے ہیں. اور ہیں عزیز اللہ کے فضل و کرم سے اندھیرے میں ہماری نماز ہوتی ہے، لمبی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام الحسن پیر سید بدی راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ساتھی نے بتایا کہ آپ 1 پارے سے بھی زیادہ تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز. وہاں طلبہ اس کے بعد پڑھتے اٹھتے، آن کے بندے جماعت کھڑی ہو گئی، وہ چریوں میں جاتے قضاء حاجت کے لیے وضو کر کے، بھائی ڈسٹرب نہ کرے اللہ کے لیے، یہ کیڑی ایڈی سارا سنت ہے یہ شیخ صاحب نے کہا تو فتویٰ دو نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس شخصیت کو پہچانا نہیں ہے. جی میں گیا تو سید رحمہ اللہ تعالی کی وہ قبر دیکھی ہے، اللہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کبھی موقع ملے تو وہاں جائیں جی، شیخ کی قبر پہ جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے. پیر محب رحمہ اللہ بھی وہاں دفن ہے، سید بدی بھی وہاں دفن ہے. اللہ اکبر. ایک وقت تک میرے دل دماغ میں اثر رہا تھا، کیا عظیم انسان تھا جی. چراغ لی بھی آپ پھرے تو نہیں ملتا جی، سید بدی جیسا نہیں مل سکتا، سبحان اللہ، نہیں مل سکتا. اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے اتنے عظیم انسان آپ کو عطا کیے تھے. وہ 1 پارہ تلاوت کرتے تھے. یہ 1 پارہ تلاوت کرے تو کیا ہوگا؟ 9 بج جائیں گے نا، 8 بج جائیں گے. ایسے ہی ہے نا ہمارے بھائی جو سفیدی میں یا روشنی میں نماز ادا کرتے ہیں. ہماری نماز کیوں؟ اس لیے کہ غلط رات کے آخری پہر کے اندھیرے کو کہتے ہیں. لغت عرب میں یہ ہے، لیکن حدیث کا منچائی مطلب جو دل میں آیا وہ لے لیا. یہ نہ دیکھا کہ لغت عرب کے خلاف ہے ہمارا زمانہ، کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں. یہ پریشانی ہے. ایسے ہی قرآن کریم کے حوالے سے ابھی بھی قادیانیوں نے ایک بڑی سننے میں تو بری کوشش کی کہ قرآن کریم کا غلط ترجمہ عام کرنے کی کوشش کی. استغفر اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے بارے میں کلیئر ہی نہیں ہے، نہ ہمارے حکمران طبقہ جو ہے وہ، نہ عوام، اور بعض علماء بھی نہیں ہے، کیونکہ قانون میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، کافر لکھا گیا. حالانکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، یہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، یہ دعویٰ نبوت کرنے والے کی تصدیق کرتا ہے، وہ مرتد کافر ہوتا ہے. کون سا کافر ہوتا ہے؟ مرتد کافر کے ساتھ تو اٹھک بیٹھک جائز نہیں، لین دین، سوشل بائیکاٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ سوشل بائیکاٹ چاہیے. لیکن پتہ نہیں ہم سمجھ نہیں پائے اس مسئلہ کو صحیح. تب ہم کوئی نرم گوشہ، یعنی ہمارے پاس آتی نرم گوشہ رکھتا. کیا بھائی آپ کو چاہیے ملک پاکستان ایک غلط ترجمہ عام کیا گیا، آپ ٹریس تو کریں کہ کس نے کیا، یہ کارروائی کرنے والے کون لوگ ہیں. بدبختی ہے یہ. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچایا جاتا. یہ تو مجرمین ہے کہ اللہ کے کلام کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اہل حق کو اللہ نے غلبہ دیا، اہل اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ نے غلبہ دیا. اس کی کوشش نابود ہوئی. ہم کو خود کو تو فائدہ نہیں ہے، دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتے، یہ بات درست ہے نا. لیکن مضمون مقاصد میں وہ ناکام نہیں ہوئے، لیکن مقاصد تو ان کی یہ ہے نا کہ قرآن کریم کا غلط ترجمہ ہے، غلط مطالعہ. خاتم النبیین کا لفظ ہے، اس کا غلط معنی اس کو پہناؤ.
ہاں جی شاید یہ جھوٹا کذاب جو ہے متنبی دعویٰ نبوت کرنے والا یہ سچا بن جائے گا، اس کوشش میں لگے ہوئے اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں آئے دن، ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے نا، جب قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہاں مانتے ہیں بھائی؟ سمجھیں، صرف ایک لفظ ہے قرآن کریم میں خاتم النبیین کا، اس کا غلط معنی، اس کو غلط معنی پہنانے کے لیے اللہ کے کلام کو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ زیادتی ہوئی، آج کتنے لوگ گمراہ ہیں، ظالم، برا عقیدہ اور برا نظریہ رکھنے والے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر وہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب یہ بھی تفسیر لکھ رہے تھے، غامدی صاحب تفسیر لکھ رہے تھے، امام الحسن علامہ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ کبھی بھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی، مکمل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے پاس چلا گیا اور بات سچی کہہ گیا، آج تلک غامدی صاحب کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی اور انشاءاللہ ہوئی بھی نہیں، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ان کو حق کس نے دیے جی اللہ کے کلام کا ترجمہ کریں یا قرآن کریم کی تفسیریں کریں؟ کسی نے حق دیا؟ کیا حق ہے؟ صحابہ کے دشمن، اہل سنت کے دشمن، علم وحی کے دشمن، خواہشات کی بنیاد پر لوگوں سے باتیں کرنے والے کیا دین سکھائیں گے لوگوں کو؟ کیا دین سکھائیں گے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا نے جو دعوت نبوت کیا بہت غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط کیا، کیا کیا؟ غلط کیا، مگر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ مگر غامدی صاحب آپ کسی کو مسلمان کہیں یا کافر کہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کہیں یا نہ کہیں فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں نہ پڑے گا فرق، بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ غلط تعبیریں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ویسے توجہ فرمائیے، قرآن سے وفات عیسیٰ ثابت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سوچو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کی ملاقات ہو میرا ان پر سلام کہے، میرا ان پر سلام کہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اقرؤوا ما شئتم۔ آپ ابو ہریرہ جہاں محدث تھے وہاں مفسر بھی تھے، اقرؤوا ما شئتم، پڑھ لو قرآن کریم، یہ آیت پڑھ لو، آیت پڑھ لو۔ کوئی ایک صحابی صحابہ کا علم، ان کا عمل اللہ نے محفوظ کر دیا ہمارے سامنے سندوں کے ساتھ، اہل سنت مسلمانوں کی کتابوں میں جہاں رسول اللہ کی حدیث محفوظ ہے وہاں اصحاب محمد اور ان کے جگہ تابعین اور تبع تابعین کا علم اور دین محفوظ ہے۔ بے شک بے شک۔ میں سیدنا ابوبکر کی ایک ایک ادا اپنی سند کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، اللہ نے ہم پر فضل کر رکھا ہے۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تبع تابعی یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، کہتا نہیں نہ کہتا۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، تابعین تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت، اہل علم، اہل فضل قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے قرآن سمجھا کہ نہ سمجھا؟ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، وفات عیسیٰ کی بات نہیں کرتے۔ اگر آج کو کوئی گمراہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا، اس کی بات کی کیا حیثیت رہ جائے گی بتائیے آپ؟ معیار بات معیار کی ہے، کیا ہے؟ معیار کی ہے۔ قرآن و سنت کی تعبیریں اہل سنت سے لی جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھیں گے، عبداللہ بن مسعود سے پوچھیں گے، ابی بن کعب قاری قرآن سے پوچھیں گے، ابو ہریرہ سے پوچھیں گے، جن نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا۔ مسلمان انسان اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ وہ دین جو 1400 سال کسی کی عقل سمجھ میں نہیں آیا،
اس کو ہم کیوں اور کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کسی نے بات کی اس کے پیچھے لگ گئے. یہ کذاب مرزا کذاب جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا کیسے کیسے اس نے پینتر بدلے نا. کبھی تو کہتا تھا کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، کرتے کراتے میں صاحب شریعت نبی ہوں. کتنی بدبخت ایسے تھے اس کے پیچھے چل دیے. یہ نہ سوچا کہ یہ دجال یہ جھوٹا یہ نبی کیسے. کتنی واضح نصوص ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو ختم نبوت کے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں جس انداز میں بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں خاص کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے. ایک عالم کو اس کی چیز کا احساس ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انداز ایسا سلوک اختیار کیا ایسا سلوک اختیار کوئی راستے نہیں سارے راستے بند کر دیے. اس مسئلے اتنی وضاحت کر دی کہ کوئی شبہ ہی واقع نہ ہو. اس کے باوجود دعویٰ نبوت رکھتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے پیچھے کہ یہ نبی ہے. ظلم تو یہ ہے. یہ قرآن اور حدیث کی قدردانی ہے. یہ قرآن فہمی ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ حدیث کے معنی مطالب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جھوٹے کو لے آئے. یہ کون سی شریعت ہے بتاؤ جی. کون سی عقل ہے. سمجھ ہے کوئی. یہ ہے کہ مفسر علماء مرزا بھی بڑا عالم تھا عربیت کا ماہر تھا. جب گمراہ ہو گیا فتنے کا شکار ہو گیا تو کافر مرتد پھنس گیا. لیکن لوگ اس کے کفر ارتداد میں اس کے پیچھے چل دیے. بدقسمتی ہے مسلمانوں کی. غور نہیں ہے. آج اگر کوئی آج کی رات مہدی ہونے کا دعویٰ کرے صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پیروکار بنے ہوئے. میڈیا کا دور ہے نا. میڈیا کا دور اس کے پیچھے لگ جائے گی. نہ اس کی عقل دیکھی نہ اس کی شکل دیکھی. بس اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کے پیچھے لگے مہدی آ گیا مہدی آ گیا. کتنے ایسے تاریخ کو آپ دیکھیں برق الٹے تاریخ کے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. کتنے ایسے جھوٹے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. یہ جناب کون ہوتے ہیں. یہ جناب ہوتے ہیں مجدد صاحب ہوتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. قرآن و حدیث کی پرواہ نہیں کی کھلواڑ کی. یہ قرآن و حدیث کا مطلب ہے جو آج ہم سمجھ رہے بھائی عقائد جو اسلامی عقائد مسلم عقائد ہے ان میں کوئی شک و شبہ تو ہے ہی نہیں. محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو درج کر دیا ہے واضح روز روشن کی طرح روشن. ان کے برعکس ہم کیوں بات سنتے ہیں یہ بتائیں. پرویز صاحب کہتے تھے توجہ فرمائیے آپ چھوڑیں یہ روایات ہیں. کیا ہیں یہ روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں حدیثوں کو مانتا ہوں روایتوں کو نہیں مانتا. ایک اصطلاح بنا لی نا لوگ کہتے ہیں بالکل پروفیسر بڑی زبردست بات کیجیے. یہ تو روایتیں واقع کی حدیث ہی کو مانتے ہیں روایت کو نہیں مانتے. ایک بادہ لفظ نکال لیجیے گا نتیجہ کیا نکلا. کتنے نوجوان بہک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو منکر مان گئے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے. اس کے پیچھے چل دیے تھے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو. آپ قرآن کریم کی کوئی آیت لیں میں اس کی تفسیر کر دوں گا. کیا ضرورت ہے روایات کے پیچھے چلنے کی. آپ کو بات سمجھ آتی ہے کیا کہ آپ آیت لیں میں تفسیر کروں گا میں تفسیر کر دوں گا. اللہ کیا ہم اس دین کو لے لیں گے جو 1400 سال کسی نے نہیں سمجھا. آج ہمیں پرویز صاحب سمجھا رہے ہیں. ہم اس کو اپنا دین بنا سکتے ہیں. ذرا غور فرمائیے 1400 سال کسی نے نہیں سمجھا. آج ایک بندہ ہمیں سمجھانے چلے دین ہم اس کی باتوں میں آ جائیں گے یا اسلاف کی پیروی میں اللہ کے دین کو اپنائیں گے. یہ اعزاز صرف اہل حدیث کو حاصل ہے دنیا میں. آپ کوشش کریں اس حقیقت کو پانے کی کوشش کریں. اہل حدیث نے آپ کو قرآن و سنت پر اللہ کی وحی پر رکھا ہے. صحابہ پر رکھا ہے. تابعین تبع تابعین پہ رکھا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رکھا ہے.
آج لوگ ہمیں تانے بھی دے رہے ہیں، باتیں بھی سنا رہے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کے عقیدے سے سرے منہ منعرف نہیں۔ دنیا میں اتنے لوگوں نے نظریات پیش کی، چکنی چپڑی باتیں کی ہیں، ہم ان کی باتوں میں نہیں، ہم کہتے لے جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ، ایسے ہے کہ نہیں؟ بے شک ہر ایک کی بات اہل سنت محدثین عظام پر پیش کرتے ہیں، اگر ان کی بات کے موافق ہے تو حق کا، مخالف ہے تو باطل ہے، معیار ائمہ اہل سنت ہے، محدثین عظام ہیں، اصحاب محمد ہے۔ یہ کیا ہوا جی؟ جس طرح کوئی لگائے لگ جاؤ، جس طرح کوئی چلائے چل دو، یہ نہیں، یہ غلط ہے، درست نہیں۔ صحابہ پر اپنے آپ کو روکے، صحابہ کا علم اول تابعین تبع تابعین احمد دین تک منتقل ہوا، اس تک اپنے آپ کو روکے، وہی کی صحیح تعبیر ان کے پاس تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے اور چنیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو علم نبوت عطا کیا ہوا تھا، وہ صحیح وارث تھے اس دین کے، ان کے عمل اور عقیدے کو دیکھے، نت نئے عقائد، نت نئے اعمال، ہر گمراہ اپنی گمراہی پر، ضلالت پر، الحاد پر، اپنے کفر پر، ارتداد پر دلائل رکھتا ہے، قرآن پیش کرے گا، حدیث سنائے گا، کیا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ نہیں، اس کے پیچھے لگ جائیں گے، سوچنے کی بات ہے، اس کے پیچھے تو نہیں لگیں، کیوں نہیں لگیں گے؟ ہمارے پاس اسلام کے جو اصول ہیں، عقائد ہیں، ہمارے متعین ہے، وہ اس کی تو کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ میں کئی بار بتاتا ہوں اس حوالے سے، توجہ فرمائیے، بعض ہمارے بھائی ہیں وہ بہت زور دیتے تقلید کرو جی، تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آج تک یہ نہیں بتایا کہ تقلید ہوتی کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ امتی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا، صرف یہی بتایا نا، امتی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا، کہتے مولانا خطبہ دیتے ہیں، کوئی دلیل دیتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ مان لیتے ہو، تم بھی ان کے مقلد ہو گئے ہو، امام بخاری فلاں کے مقلد تھے، فلاں سے ابھی فلاں کا مقلد تھا، تقلید مقلد پیدا کر رہے ہیں، فلاں سے ابھی فلاں کی تقلید کرتا تھا، فلاں کی پتہ نہیں ہے تقلید ہے کیا، لیکن تقلید اپنی بنیادی ضرورت ہے جی، اس کے بغیر نہیں جینا، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ بھی تقلید اسلام میں نہیں، سخت جملہ بول دیا، معاف کرنا، کیا کہا؟ تقلید کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں، دوسری لفظ تعبیر ذرا آسان کر دیتے ہیں نا، ہلکا ہو جائے گا معاملہ، تقلید کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اہل سنت ضرور اس کے جواز کی بات کرتے اور امت کو بتاتے، ہاں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیا کریں گے؟ ثبوت پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تقلید ثابت ہو رہی ہے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 100 سال تک اس روئے زمین پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے کسی مسلمان نے تقلید کا ثبوت نہیں دیا، کسی مسلمان نے ثبوت نہیں دیا، ناواقف تھے اس بات سے جسے یہ واقف ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے ان کے علم میں یہ چیز نہیں آ سکی، ہمارے علم میں آ سکی ہے، دنیا میں بڑی غلطی یہی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی بات کے ہم مکلف نہیں، ان کی بات کے ہم پابند نہیں ہیں، اللہ کے تو ہم ان کی بات کے پابند ہیں، اس لیے کہ وہی الہی کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے تھے، وہ ہر وقت میں رب کی رضا چاہتے تھے، وہ دین کے صحیح معنوں میں خدمت گار تھے، ان کی بات لی جائے گی، قرآن و سنت کی وہی تعبیریں، وہی معنی، وہی مطالب لیں گے جو سلف امت نے لی، جو ائمہ دین نے لی ہے، ائمہ دین کے مذہب میں تقلید نہیں، ائمہ دین کے مذہب میں تقلید نہیں، سمجھ آتی بات؟ آپ ائمہ کی بات کریں تو کہیں گے یہ تو اماموں کو مانتے نہیں ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد یہ ائمہ پر ہے،
مسلک ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اگر ائمہ کی محبت، عقیدت، علم، عمل، عقیدہ، ان کا منہج مسلک حدیث سے نکال دے دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ اتنی بڑی حقیقت کو ماننے والے لوگوں کو لوگ مانا دیتے ہیں یہ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کی گستاخ ہیں۔ اللہ اکبر، اماموں کے ہم گستاخ ہیں، ان کی گستاخی کے تصور سے بھی ہم کامتے ہیں۔ الیاذ باللہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کو جز میں لازم ہے۔ لاؤ زوری کو، جس کے ایمان میں زوری نہیں، میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ آپ مانتے ہیں اس کے ایمان کو؟ سمجھے نہیں؟ احمد بن حنبل کو لاؤ، جس کے ایمان میں احمد بن حنبل نہیں ہے، میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ جس کے ایمان میں امام مالک نہیں ہے، میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا۔ آپ مانتے رہ جائیں، 100 بار مانے، میں نہیں مانتا۔ ہماری عقیدت محبت ہے ان سے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارا اشر بھی احمد دین کے ساتھ ہمارا فرمانا، ہمیں ان کا خوش چین بنائے رکھنا، ان کی محبت پر ہمیں قائم و دائم رکھنا، ہمیں ان کی محبت پر موت دینا۔ ان کا علم مبارک علم تھا، ان کا علم مبارک علم، وہ اللہ کی وحی کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اجتہادت کو ایسی ایسی بات ہے دوسرے نے بتا دیا، علم ہو گیا، فوراً حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ غلطی پر نہیں ڈٹتے، کبھی نہیں ڈٹے وہ غلطی پر۔ حق کا پیغام دنیا کو انہوں نے دیا، ان کے علم کو اللہ نے باقی چھوڑائی زمین پر۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ان کے عمل کو اللہ نے زمین پر باقی چھوڑا، اس امت کے رہنما بن کے وہ ساتھی بن گئے، لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے۔ تو ان کی نیکیاں، ان کا عمل، ان کے اعمال وہ زمین پر اب بھی موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود، وہ انسانوں کی مجبوری بن چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہاتھ باندھ کر کہتے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے اللہ قرآن و حدیث پر چلا، کہتے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جو منعم علیہم لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا۔ جب ہم نے دیکھا صراط مستقیم پر اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت، یقین کر لیا یہ حق کا راستہ ہے، اس سے انحراف ممکن نہیں، اور اس راستے پر ہم چل دیے انشاءاللہ، اور ان کے علم عمل پر ہم قائم ہو گئے۔ لوگوں دلائم کی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے تانے دیے، تانے دے رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک مسلک ہے ہمارا، ایک تسلسل ہے حق کا، قیامت کی صبح تک وہ تسلسل رہے گا، ہم اس تسلسل پر اللہ کے فضل کریں انشاءاللہ۔ ہم نے کبھی بھی کسی آیت یا کسی حدیث کا من پسند مانا نہیں کیا۔ آپ نے علم کی بلبوتے پر کہ سلف نے ایک آیت کا معنی مفہوم بیان کیا اور اس کو مخالف ہم بیان کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ تفسیر وہی ہے جو صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے موافق ہے، جو موافق نہیں وہ الہاد ہے، جو موافق نہیں وہ کیا ہے؟ الہاد۔ بھئی ہمیں کوئی جانے تو صحیح، پہچانے تو صحیح، ہم کون لوگ ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری بڑی کون ہے، ہم کن لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں؟ یہ تو لوگوں نے جانا ہی نہیں اور ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اس مسلک میں احتیاط ہے اللہ کے فضل کا۔ دنیا میں یہاں ایسے برصغیر میں لوگ پیدا ہو گئے تھے، توجہ فرمائیے ذرا برادرم، توجہ فرمائیے۔ ایک صاحب گزرے ہیں سر سید احمد خان، سر سید احمد خان، تفسیر القرآن کے نام سے اس کی تفسیر کی ہے، تفسیر اس نے بھی لکھی ہے قرآن کریم کی۔ کیا تفسیر القرآن؟ دعا کیا کریں امام ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ جی، جنہوں نے ان ملحدین کا گمراہوں کا رد کیا قرآن کریم کے حوالے سے، تفسیر سنائی لکھی، کبھی پڑھے تو صحیح۔ سر سید نے تفسیر لکھی، کیا لکھی؟ تفسیر لکھی۔ انگلش جانتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، انگلش بول نہیں سکتا،
مگر انگلش کا حامی بھی تھا، یونیورسٹی بنا لی تھی نا علی گڑھ، چندہ بھی انگلینڈ تک کیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دستاویز پر دستخط بھی کی اور سارا سلسلہ بھی کیا، تفسیر لکھی۔ 3 چیزیں ہیں کہ قرآن کریم مجاز، استعارہ اور تمثیل، اور کچھ بھی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنے دل کو بڑا کرو، آپ عظیم لوگ ہیں اور عظیم لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ اس دنیا میں بات مختصر کرتے تھے، لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اہل کلام پیدا ہو گئے تھے اہل سنت کے مقابلے میں، جنہوں نے قرآن کریم پوری کتاب قرآن کو مجاز پر معمول کر دیا، کوئی چیز حقیقت پر مبنی نہیں، کوئی چیز اذا شخص کو پیرا سورج لپیٹ دیا جائے گا، مطلب کیا؟ خوف عام ہو جائے گا، سمجھ رہی ہے؟ پورے قرآن کی پورے ایک آیت کو مجاز پر معمول کر دیا۔ یہ بات ہمیں کہاں سمجھ آتی ہے بھائی؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پوری شریعت کو مجاز پر معمول کر لیا۔ یہ نملہ قرآن کریم میں وہ چیمٹی کا ذکر ہے، چیمٹی نہیں، کسی خاندان اور قبیلے کا نام ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یونس علیہ السلام فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ یونس نبی اگر مچھلی کے پیٹ چلے گئے، اگر تیرنے والے نہ ہوتے، کیا تیرنے والے نہ تو ہم مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ کہتا ہے پرویز لکھا سبا یسبح، تسبیح کا معنی تو تیرنا ہوتا ہے، سوئنگ کرنا ہوتا ہے نا۔ جبکہ محمد پاک نے تسبیح کا کیا معنی کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ معنی کیا۔ بے شک مجاز پورے قرآن کو مجاز پر معمول کر دیا، پوری شریعت کو۔ اٹھا امام جس کو دنیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، درو تعارض عقل و نقل لکھی دنیا کو بتا دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مجاز پر معمول نہیں ہے۔ یہ امت کا موثر ہے، امت کا موثر ہے۔ اس موثر کے لیے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو اور سر بلند کر کے چلا کرو۔ آپ عزت والے لوگ ہو، فخر والے لوگ ہو، آپ کے پاس ابن تیمیہ کا علم اور برکت ہے۔ دنیا نہیں جانتی ابن تیمیہ کو کتنا عظیم انسان تھا، دین محمد کا جرنیل تھا وہ۔ ابن تیمیہ اتنا عظیم انسان تھا، اتنا اہل سنت کا اتنا بلند مرتبہ ان کا امت میں، ابن تیمیہ کا جو مرتبہ اصحاب محمد میں ابو بکر صدیق کا ہے، وہ امت میں ابن تیمیہ بہت توڑ دی۔ آج دنیا کو یہ نہیں پتا کہ محکم اور تشبیہ، امر اور نہیں، مطلق مقید، مبین مجمل، ناسخ منسوخ، یہ سارے علوم محدثین کے پاس تھے کہ نہیں تھے؟ یہ آ جائیں لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ کیا تعبیریں کریں گے قرآن کریم کی؟ مسلمانوں عقل سے کام لو۔ سید نے تفسیر لکھی، بنیادی طور پر 3 چیزوں کو ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا۔ اللہ کیا کیا؟ فرشتوں کا انکار کیا۔ یہ قواعد ملکوتی ہے، یہ سمجھا کہ؟ نمبر 2 اس نے ابلیس کا انکار کیا۔ یہ قواعد بہیمی ہیں یہ۔ اور نمبر 3 آدم علیہ السلام کی ہستی اور ان کی ذات کا انکار کیا۔ قرآن کی تفسیر لکھی۔ سید کوئی ماننے والے ہیں جو نہ آدم کے وجود کو مانے، شخصی وجود کو، نہ اللہ کے فرشتوں کو مانے، نہ جنات و ابلیس کو مانے، قرآن کی تفسیر لکھتا ہے۔ افسوس نہیں مسلمانوں اس بات پر آپ ہوگا؟ بھائی دیکھ کہیں کہ چاول چکنا ہوتا ہے نا، یہ پوری دیکھ کھائیں پتہ چلے گا کہ تم تیار ہے کہ نہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے کلام کے حوالے سے بھی لکھیں۔ یہ اہل سنت کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اہل سنت۔ انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے لوگ ہیں، ظالم ہیں
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اہل حدیث مسلک سے ائمہ اہل سنت سے مسلک محدثین سے منحرف ہو جاتا ہے اسی وقت خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. لکھتا رہے تفاسیر لکھے تفاسیر لکھے تفاسیر لکھتا رہ جائے اونٹ بھی نہ اٹھا سکے کوئی فائدہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں. نہ مبارک ہو گیا, نہ صحیح علم نبوت محدثین کے پاس ہے, وہ ان کا دشمن ہو گیا, امت کو کیا دے گا وہ کسی ضابطے کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ ملا مولانا اس طرح قرآن فہمی کسی کو حق ہے مجھے بھی حق ہے, بس اپنے حق کے لیے لوگوں کو برباد کر دیا تفسیریں ڈھونڈنے کے لیے. ایسے غلط معنی پہ گا, ایسے غلط معنی کا حیران ہو جائے گا. الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ. اللہ اپنے عرش پر ہے. الا ورتفع مجاہد بن جبر تابی, مجاہد بن جبر تابی کیا معنی کرتے ہیں بخاری میں؟ الا ورتفع, اللہ اپنے عرش پر بلند ہوا, اللہ اپنے عرش پر بلند ہوا. یہی مفسر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اسی معنی کو راجح اور صحیح قرار دیا. یہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. استوا کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا, لفظ استوا کی جو باطل تعبیریں کی وقت نہیں ہے, اس کا غلط معنی لے کر عقیدے میں اللہ رب العالمین کے متعلق عقیدے میں وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ اپنے عرش پر غالب آ گیا, اللہ عرش پر غالب آ گیا. کہتے ہیں اس کا حقیقی معنی لیا ہی نہیں جا سکتا, یہ تو متشابہات میں سے ہے, یہ اس کا مجازی معنی لیں گے. غلبہ کیا معنی لیں گے؟ غلبہ. کیا اللہ پہلے اپنے عرش پر غالب نہیں تھا, بعد میں اللہ غالب آیا؟ ان لوگوں کو کیا حق ہے لوگوں کو اللہ کے دین کا کوئی درس دیں, جن کو سبق سکھائیں, جنہوں نے اللہ رب العالمین کے متعلق عقیدہ نہیں صحیح کیا, گمراہ ہو گئے. آئے لوگوں کو کہتے ہیں پوچھیں اللہ کہاں ہے, ان کے جو غالی صوفی ہیں, جو ملحدین ہیں, ان کے اندر بڑے بڑے برے اور ظالم لوگ ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے, بڑے بڑے ظالم لوگ پیدا ہو گئے تھے. پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ ہر چیز ہی تو اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے. یہ گمراہ غالی صوفی, یہ ابن عربی جیسے لوگ, ابن تیمیہ نے بتایا کہ یہ تو ملحد کافر ہے. ابن تیمیہ نے بتایا کہ ابن عربی کافر. کیوں؟ وہ کہا کرتا تھا, فصول حکم کے اندر سے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں, کہ وہ الیاذ باللہ. کیا ہو سکتا ہے؟ نبی نہیں انبیاء آ سکتے ہیں, نبی نہیں انبیاء آ سکتے ہیں, اور پہلے نبیوں سے بہتر آ سکتے ہیں. مگر نبی کہلوانے کے حقدار, یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن ہے نبی, مگر ہے نبی. ایسے لوگ اگر آپ کو قرآن کی تفسیر بتائیں, آپ ایسوں سے لے لیں گے نہیں. جو محدثین کو آیات دکھا رہے ہیں, یہ دیکھو جی آیت ہے, یہ دیکھو آیت ہے, یہ دیکھو آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث دیکھو. آیات کن کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں؟ محدثین کے وسیلے سے نا. قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ ہو کر ہمارے پاس آیا تھا, ایسے نہیں ہے؟ بے شک بے شک. حدیث جس سینے میں قرآن اس میں حدیث, جس میں حدیث میں قرآن تھا. یہ ان کو بتا رہے ہیں. قرآن میں تو یہ بھی ہے نا, سب کو وجہ ہوگا, وہ کیا نام ہے, وجہ ہوگا. یہ آیت دیکھو, صحیح اس طرح کی باتیں کر کے ان کو یاد دکھا رہے ہیں. الحمدللہ. سوچیں, آپ غور کریں کہ کتنا ظلم ہے کہ محدثین اعظام جن کا کام تھا اللہ کے دین کو نشر کرنا, جو انہوں نے نشر کیا اس کے برخلاف بات کر کے ان کو دلیلیں دکھا رہے. دلیلیں تو محدثین کی, ان کو کیوں دکھاتے ہو تم؟ ایک صاحب اٹھا
اس نے بڑا ظلم کیا میں نفس نے. وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ مسجد اقصی کا ذکر آیت کریمہ میں آیا. کہتا ہے زمین پر تو کوئی مسجد اقصی ہے ہی نہیں. یہ پہلے آسمان پر ایک مقام ہے، کوئی جگہ ہے جس کا نام اقصی ہے، وہ آسمان کے کونے پر، زمین پر کوئی مسجد اقصی نہیں ہے. تو کہتا ہے صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث نہیں. اور یاد رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ مانے کبھی قرآن کو ماننے والا ہو سکتا نہیں، اور جو حدیث کو نہ مانے کبھی آخرت کو ماننے والا ہو سکتا نہیں. دنیا میں ایک بھی منکر حدیث ایسا نہیں جو جنت اور جہنم کو مانتا. دعویٰ تو قرآن کا ہے نا، قرآن 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 قرآن. بات سمجھے؟ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا. انکار حدیث کا ہے اور جنت جہنم کا بھی انکار ہے. اب جو بندہ نہ جنت کو مانے نہ جہنم کو مانے وہ قرآن کو مان سکتا ہے؟ نہیں. کتنی آیات برابر ہے قرآن، جنت اور جہنم کی تو بات قرآن کرتا ہے لیکن نہیں مانتے. عبید اللہ بن حسن الکروانی گزرائے، اس نے یہ بات کہی کہ آخرت کے حوالے سے جتنی باتیں سب کو بےہودہ فضول باتیں قرار دو. اس کی کوشش تھی. اور آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان مانو تاکہ فنائے دنیا کا تصور ہی ختم ہو جائے. یہ سارے اس کے پیروکار دنیا میں ایک منکر تھے. میں پرویز صاحب کو سن رہا تھا، پرویز صاحب کو انہوں نے ایک جگہ ایک مقام پہ جنت کا ذکر کیا اور جہنم کا میں چونک اٹھا. یہ کیا مسئلہ؟ یہ ہے منکر حدیث اور قرآن کی تفسیر میں جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں. اگلے لمحے انہوں نے کہا جنت سے مراد دنیا کی عیش و عشرت ہے. جنت سے مراد دنیا کی عیش و عشرت اور جہنم سے مراد یہ حالات کی تلخی ہے. یہ ملا کا روزہ، یہ ملا کی نماز، یہ ملا کا حج، اس میں پڑھنے کا نام جہنم ہے. یہ لوگوں کا دین ہے جن کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیروں میں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دین کی تعبیروں میں ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے یہ تو ظالم اور جاہل اور برے لوگ ہیں، ان کا دین میں کوئی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم رہیں زندہ تو اللہ کی سچی دین پر رہیں، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اسپیکر کا بھی تھوڑا مسئلہ تھا اور جو آپ کا بھی تھوڑا سا ذوق کا مسئلہ تھا، شاید کوئی بات نہیں. جو بات کہی اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے قبول فرما لے. انشاءاللہ باقی ملاقات باقی پوری کو اللہ سب کرنی شیخ صاحب